بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سردیوں کے آتے آتے نا لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسئلہ بھی ایک پریس کانفرنس حکومت کر رہی تھی، تو اس حوالے سے چند کچھ وہاں پہ صحافی موجود تھے، انہوں نے سوالات تو کیے، مگر ان کو اس سوالات کے اندر جو سختی لانی چاہیے تھی وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس میں جو ہے نا تھوڑا سا افسوس مجھے ہوا۔ میں نے ان کی پریس کانفرنس پوری سنی، تو وہ کچھ بجلی کی جو ہے نا پروڈکشن گلگت بلتستان میں کرنے کی جو ہے نا مختلف جو کمپنیز ہیں وہ ان سے کروانے کی کوشش بات کر رہے تھے، جو کہ پرائیویٹ جو کمپنیز ہے جنہیں آئی پی پیز بھی کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہاں بجلی بنائیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام کو دیں گے۔ تو اس میں وہ سینٹس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اب بیچارے لوگوں کو عام لوگوں کو اتنا خاص پتہ نہیں ہوتا ہے کہ سینٹس کیا چیز ہے۔ تو اب یہ کہ نا پاکستانی روپوں میں ان کو بات نہیں کی گئی، اگر پاکستانی روپوں میں بات کی ہوتی تو میرے خیال سے کہانی ساری کھل کے جو ہے نا سامنے آنے والی بھی تھی۔ یہ سینٹ جو ہوتا ہے وہ ڈالر کی 100 سینٹس کا جو ہے نا ایک ڈالر بنتا ہے، تو ایک سینٹ کی جو قیمت ہوتی ہے اس وقت جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس وقت جو ہے 2 روپے 80 پیسے۔ تو اگر اس کو کیلکولیٹ آپ کریں، وہ کہہ رہے تھے کہ 11 سینٹس میں جو ہے نا ایک یونٹ ہمیں بنا کے دیں گے، تو وہ 11 سینٹ جو ہے نا آپ اندازہ کریں کہ وہ بنتے ہیں تقریباً 30-32 روپے بنتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر اچانک سے 300 روپے بھی 340 تک بھی چلا جاتا ہے اچانک، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر اس وقت جو ہے نا عام لوگ جو گلگت بلتستان کے 99% لوگ جو اگر بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ تو 3 روپے یونٹ کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں، جو گھریلو صارف کی میں بات کر رہا ہوں، کمرشل نہیں۔ تو گھریلو صارف جو 3 روپے کی بجلی استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر اچانک سے اگر 33 روپے 30 روپے تو وہ بنا کے دے رہے ہیں، ظاہر سی بات کہ گورنمنٹ کے ملازم میں ڈسٹریبیوشن سارا کچھ معاملہ ملا کے وہ 5-7 روپے اور اوپر لگائیں گے، تو وہ کم از کم جا کے 40 روپے تک بجلی بن سکتی ہے۔ تو 40 روپے یونٹ جو ہے بجلی گلگت بلتستان کے عوام کو ملے گی، تو آپ اندازہ کریں جس بندے کا اس وقت 3 روپے یونٹ کے حساب سے آپ کو بل آ رہا ہے 1000 روپے، تو آپ خود ملٹیپلائی کریں کہ آپ کا بل کتنا آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے سبسڈی آٹے کی طرح ہر چیزوں میں آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان دے گی نہیں، تو یہ ابھی جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر یہ جو بجلی کے نا بم گرائے تھے، چھوٹے چھوٹے بمز گرائے تھے، اب گلگت بلتستان کے اوپر یہ لوگ تیاری کر کے ایٹم بم گرا دیں۔ یہ غریب علاقے ہیں اور پہاڑی دور دراز علاقے، ادھر کمائی کے اتنے ذرائع نہیں ہوتے، سال میں ایک ہی دفعہ انکم ہوتی ہے جو کہ زرعی اس سے ہوتی ہے، تو ہر کسی کو تو یہاں پہ گورنمنٹ نوکری تو ملی بھی نہیں ہے، یا کوئی یہاں پہ بزنس کے بہت بڑے جو ہے نا مواقع موجود بھی نہیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ جتنے بھی 80% 90% لوگ جو ہے نا وہ اپنا گزارا کرتے زمینوں سے، وہ زمینوں کے اندر ظاہر سی بات ہے ایکڑوں کے حساب سے لوگوں کے پاس زمینیں تو ہیں نہیں، یہی 2 کنال 4 کنال 6 کنال زمینوں کے اوپر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، تو ان کو اگر بجلی کی بات میں، اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں کوئی انڈسٹری یا اس طرح کی چیزیں تو اتنی خاص خاطر نہیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی دکانیں وکانیں ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی بڑا بزنس تو ہے نہیں۔ میں یعنی کہ زیادہ تر لوگ اگر کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی کمپنیز چل رہی ہے، نہ کوئی کچھ سلسلہ ہے، تو یہی چھوٹا موٹا سلسلہ یہاں پہ جو ہے نا گلگت بلتستان میں، تو وہ لوگ استعمال کریں یہ گھریلو زیادہ تر جو ہے نا 90% 95% جو ہے نا بجلی ہماری ہوتی ہے گھروں کے اندر استعمال، وہ لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے نا لائٹ جلانے کے لیے استعمال، جو روشنی ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے سردیوں کے اندر گلگت بلتستان کے اندر سخت ترین سردی ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ سردیوں کے اندر لوگوں کو ظاہر سی بات ہے یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ انوائرمنٹ کو برباد تباہ کر کے جو ہے لکڑی جلائیں گے، جو ہم ہزاروں سالوں سے کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کی ابھی سچویشن آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا جنگل کاٹ کے جو ہے نا دبا کے ہم جلاتے ہیں، سب سے زیادہ فہرست جو ہے نا یہ جو گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں ان کو فری میں لکڑی ملتی ہے، حالانکہ ان کو LPG کے سلنڈر دینے چاہیے گھروں میں جو ہے نا ہیٹنگ کے لیے، تو یہ لوگ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، جب وہ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں تو عام لوگ تو اپنے جنگلوں میں تو لکڑی کا استعمال خود بخود کریں گے۔ تو یہ جو جنگلی جو پودے ہوتے ہیں عام طور پہ جو ہمارے پھلدار درخت کم ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر 50% پھلدار درخت کو کاٹا جاتا ہے، جس میں خوبانی سر فہرست ہے، جسے بڑے آسانی سے اور جلدی سے کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس کی لکڑی اچھی ہوتی ہے اور جلانے کے لیے سب سے بیسٹ لکڑی سمجھی جاتی ہے، تو خوبانی کے درختوں کو جو ہے نا زیادہ کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پھلدار درخت اور جنگلی پودے جو کہ آپ کو آکسیجن دیتے ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بھی کاٹا جاتا ہے۔ تو اب حکومت کو ایک طرف یہ لوگ شور کرتے ہیں کہ بھائی دنیا بھر کے اندر جو ہے نا انوائرمنٹ کا حوالے سے شور ڈالا ہوا، اور مختلف NGOز جو ہے نا گلگت بلتستان میں بھی کام کر رہی، تو تم لوگ سوچتے نہیں ہو، پتہ نہیں کہ کس دنیا میں تم لوگ موجود ہو، تو اب یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بجلی دو گے تو درخت بچیں گے، درخت بچیں گے تو دنیا بچے گی،
تو یہ سب لوگ ابھی دنیا بھر میں شور کر رہے، تو تم لوگ بجلی دینے کے بجائے یہ الٹے پلٹے کام جو تم لوگ نے شروع کیا لوگوں کو سینٹس کے اوپر، تم کون سے امریکہ میں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے جو گلگت کے اندر بیٹھ کے جو ہے نا ہمیں 11 سینٹس کا جو ہے نا بجلی دیں گے، ابے بتا ادھر بول 30 روپے کا دیں گے وہ ہمیں بنا کے، اور ہم 10 روپے کا اور ٹیکہ لگا کے آگے 40 روپے کا بجلی عوام کو دیں گے، پھر آپ کو جوتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں پڑیں گی، پاگل بنا ہوئے لوگوں کو۔ اور جو ہے نا یہ جو ہمارے جو صافی حضرات ہیں ان کو ٹائٹ ایسے سوالات ان کو کرنی چاہیے، تم لوگ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ مائک رکھو ان کے منہ پہ پھینکو، بات کرو بھائی، تم کیا ڈرامہ لگایا ہوا ادھر؟ تو تم لوگ یا تو پیڑ صافی ہو، یہ ایک بات ہو سکتی ہے، دوسری بات یہ کہ آپ میں تپڑ نہیں ہے بات کرنے کی، بھائی ان کے اندر مائک پھینکو، پوچھو بھائی یہ کیا سینٹ لگا تم نے لگایا، پورے گلگت بلتستان کو پاگل بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ یہ ریور، یہ دریا جسے دریا سندھ کا پتہ نہیں کہ جب یہ کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے اسی کے نام سے درخت جو ہے نا مشہور ہو جاتا ہے، یا اسی علاقے کے نام سے۔ ہمارا دریائے گلگت ہے کہ دریائے سندھ کہلایا جاتا ہے، کمال کی بات ہے۔ یہ اس کے اوپر ریور کے اوپر بجلی بناؤ، لوگ 3-3 روپے کا جو ہے نا بجلی گلگت بلتستان کو دو، باقی جو پورے پاکستان آپ 58 روپے 60 روپے جتنے کا بیچنے بیچو، کرنے کے کام یہ ہیں۔ اور تم لوگ الٹے پلٹے کام کر کے جو ہے نا لوگوں کو باہر سے انویسٹمنٹ ان سے کمیشنیں اٹھاؤ گے تم لوگ ہیں، جو تم لوگ کے جو ہے نا یہ کرتوت ہیں، اور پھر وہ لگاؤ گے اور پھر عوام کو جو ہے نا پاگل بنا کے بجلی بھیجنے کے چکروں میں۔ خدا کے لیے یار، گلگت بلتستان کو بچاؤ، پاکستان کا بیڑا تو تم لوگوں نے غرق کر دیا، اور وہی جو ہے نا حرکتیں یہاں گلگت بلتستان میں بھی شروع ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ یہ آئینی اس کے اندر آتا نہیں ہے، ورنہ اس کو کب کا یہ لوگ بھیج بھی چکے ہوتے ہیں۔ اور جو گلگت بلتستان کے بیٹے ہیں وہ ان باتوں کو غور سے سنیں اور آگے سوچ سمجھ کے جو ہے نا فیصلہ کریں۔ یہ جو آپ لوگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یہ پاکستان والا حال تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا، یہی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بیٹھ کے جو ہے نا چونچے نکال کے باتیں کرتے، پریس کانفرنس، تمہاری شکلیں پریس کانفرنس کرنے کی، تمہاری مراد ختم نہیں ہوتی ہے، تمہارے یہ سارا پروٹوکول سے رکول جو ہے نا اس میں کوئی کمی نہیں۔ عوام گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کے جب بھی کام ہو گیا تم لوگ کھا پی کے سو جاتے ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ابھی بجلی جو ہے نا تم لوگ یہ پاگل بنا رہے ہو، ابھی جو بجلی جب دو گے لوگوں کو وہ تو تب روئیں گے، جن کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات ابھی شور ڈالیں، تاکہ جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر کوئی لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ اپنا جو ہے نا حق کے لیے آگے نکلیں۔